اچھا، میں نے کچھ سیاسی معاملہ تو آپ سے بات ہی نہیں، لیکن چونکہ یہ عدلیہ کا پہلو ڈسکشن میں آ رہا ہے، ایک ایسا نقطہ ہے جو میں پوچھ کے تھک گیا ہوں بحیثیت صحافی بھی، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ شیخ صاحب اگر وہ پارلیمانی کمیٹی مستقبل میں کسی موقع پر آ کے اگر اس میں 2/3 اسے نہیں ملتی کسی جج کو چیف جسٹس لگانے کے لیے، تو پھر ترمیم خاموش ہے۔ اگر ڈیڈ لاک آ جاتا ہے تو ترمیم خاموش ہے کہ پھر کوئی قائم مقام چیف جسٹس ہوگا، وہی کنٹینیو کرے گا۔ اس کا مجھے سوال کا جواب نہیں مل پا رہا۔ نہیں، اس کا جواب ہے سر، ابھی تک یہ سچویشن اس وقت نہیں تھی۔ اس وقت تو وہ سارے جو تھے نا، چاہے اٹارنی جنرل ہے، چاہے لا منسٹر ہے، چاہے بار کا نمائندہ یہ اٹھا لیتے ہیں، چاہے نون لیگ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے یہ اپنا مولانا صاحب کے لوگ ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اتنی بدماشی، دھونس دھاندلی، پیسے، خرید و فروخت چلنے کے، یہ چند دن کے اندر اندر ہی ان کے ضمیر واپس جاگ جائیں گے اور یہ ہمیں کہیں گے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور 9 میں سے بندے ٹوٹ جائیں گے؟ یہ فیوٹائل ایکسرسائز تھی۔ مستقبل ہوا تو اس کے اوپر پارلیمانی اس پہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی دوبارہ بیٹھ سکتی ہے جب کوئی ایسا وقت آیا تو پھر دیکھیں گے، مگر اس میں بیٹھنا کوئی وہ نہیں تھا۔ اس میں فارمیشن آف بینچز میں اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلیدی کردار ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، مختصر یہ کہ اگر حکومت بل فرض 27 میں لاتی ہے، 26 میں تو آپ روک نہیں سکے، تو کیا ریاکشن ہوگا، رد عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ سر جنہیں 26 ساڑھے جنہ بندیاں نے لانتا کھٹیاں نے نا، میں اور دونوں پنجابی دساں کئی بندہ نے لانتا کھٹیاں سمجھتے ہیں نا، لانتا کھٹنا سر، جنہوں نے ووٹ پرے دے دیے، جو کوئی سسپیشنز میں آ گئے، جن کو شو کاز نوٹسز آ گئے، بہت سے لوگ جو ہیں اب احتیاط کریں گے، احتیاط کریں گے۔ ریاکشن نے لوگوں کا دیکھ لیا ہے، اپنے حلقوں کے ریاکشنز دیکھ لیے ہیں، جو ذلت ہے وہ دیکھ لی ہے۔ بہت سے لوگ احتیاط کریں گے اور بہت سے جو اس وقت جو ہمیں یہ کہتے ہیں اندر سے ادھر ادھر سے، وہ بھی اپنی اپنی جگہوں کے اوپر واپس آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز لے کے آئے جو کہ مولانا کو اس وقت قبول نہیں تھی۔ مثلا ملٹری کورٹس کے حوالے سے مولانا واز ویری کلیئر لاسٹ ٹائم کہ اگر یہ ہوئی تو ہم نہیں ہوں گے۔ اگر یہ اس قسم کی الٹی سیدھی چیزیں لے آئے جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے، تو شاید مولانا بھی ان کے ساتھ نہ ہو اور ہم دوبارہ ان کو وہ الائنس میں ان کو قائل کر لیں کہ وہ ووٹ نہ دیں۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اور میگل صاحب کے لوگ بھی ہم قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا اب وہ آزاد ہو جاتے ہیں 2 پریس کانفرنس کر کے، تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہیں سر۔ ٹھیک، اس لیے اسلم گھمن صاحب کو آج پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے نکالا گیا ہے۔ اسلم گھمن صاحب جو ہیں ان کو شو کاز دیا گیا، اطلاع تھی کہ آج انہیں پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس تھا پارلیمانی پارٹی کا، اس میں سے نکالا گیا، اور دوسرا کیا زین قریشی صاحب کا جو وضاحت ہے وہ قبول کر لی ہے پارٹی نے؟ دیکھیں جی، 7 دن شو کاز نوٹس میں دیے گئے تھے وضاحت کے لیے، وہ مجھے میرے علم میں آیا ہے کہ انہوں نے وہ وضاحت جو ہے وہ جمع کرائی ہے، مقداد خان نے بھی کرائی ہے، باقی اسلم گھمن نے کرائی یا نہیں کرائی مجھے بھی اندازہ نہیں، مگر 7 دن دیے گئے تھے شو کاز کا جواب دینے کے لیے۔ جب وہ 7 دن مکمل ہو جائیں گے، یا اگر مکمل ہو گئے ہیں، تو پارٹی کی کوئی کمیٹی یا ذمہ داران بیٹھیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، پھر اگر مناسب سمجھا تو ان لوگوں کو بلا بھی لیں گے ان کے موقف کے حوالے سے پوچھ تاچھ کے لیے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ You cannot condemn anybody unheard. So that's what the philosophy is. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو ووٹ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ان کو ایک صفائی کا موقع دیا ہے شو کاز کے تھرو پارٹی نے، جو کہ میرے خیال میں ایک اچھی روایت ہے اور یہ طریقہ کار ہے، ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے پارٹی کے، اور انہوں نے بھی بڑے طریقے سے ان سب نے اس کو قبول کرتے ہوئے شو کاز کے جواب دیے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو اگر کوئی آدمی اس طرح اپنا نام صاف کرتا ہے تو کرنا چاہیے نا، وہ موقع دینا چاہیے، ایسے کیسے انہرڈ ہم ان کو کنڈیم کر دیں۔ ٹھیک، شیخ صاحب جو رولا پہ سی پی آپس ہی تو لڑی جا رہی تھی، یہ کیسے اب شانت ہوا معاملہ؟ اصل ایشو تھا کیا؟ وائی سلمان اکرم راجہ واز انوائڈ ایٹ فیصل فرید چودھری؟ اور آپ کو ٹویٹ کرنے پڑ رہے ہیں، میں آپ کے ٹویٹس بھی پڑھا تھا، رؤف حسن کے ٹویٹس بھی پڑھا تھا، سلمان اکرم راجہ کے ٹویٹس پڑھا تھا، فواد چودھری کے، فیصل کے، یعنی آپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آپس کس کو سمجھتے ہیں، پہلے مجھے وہ ڈیفائن کر دیں، میں آپ کو بڑا پورا سا جواب دوں گا اس بات کا۔ یہ آپس کیا ہوتا ہے ذرا مجھے یہ بتائیں سر۔ آپس سے مراد یہ کہ ایک پارٹی کے نام لیوا عہدیدار ہیں، وہ آپ ایک دوسرے کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ جب تسی آپس کہتے ہو نا سر میری گل سن لو جامی صاحب، جب آپ آپس کہتے ہیں نا، آپس کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ پارٹی ممبر ہوتے ہیں، جب وہ لڑتے ہیں تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اگر وہ کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کو آپس میں لڑائی نہیں کہتے۔ لیٹس بی ویری کلیئر آن دیٹ، نمبر 1۔ اب آپ نے
फैसल की बात पूछी, मैं पहले एक जुमला कहूंगा फिर आपको बात बताता हूँ। प्लीज। तो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान दे सारे रौले मुक गए जे, पाकिस्तान में कोई इशू नहीं रह गया, कोई आईनी मामलात के ऊपर हमारी डिस्कशंस हो गई हैं, ठीक। कोर्ट्स पे हो गई हैं, महंगाई पे हो गई हैं, खान की रिहाई के हवाले से हो गई हैं, वो मैं जत्थे जाना वो जी ये वो लड़ाई में क्या फला, ये सारी चीजें देखें कैसे लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं। ये चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, फिर पीपल सीक अटेंशन, ताकि इसके जवाब आए, फिर उधर से तो जवाब आप खुद फराहम कर रहे हैं ना। राजा सलमान अकरम साहब जो है जी, वो लीगल कमेटी के हेड बनाए गए थे हामिद खान साहब को हटा के, बना दिया उन्होंने। लीगल कमेटी के हेड का मतलब होता है ही विल हेड अ टीम ऑफ लॉयर्स जो वो मुनासिब समझेंगे, एंड ही विल अवॉर्ड केसेस टू एनी लॉयर दैट ही एक्सेप्ट्स। अल्लाह खैर सलाह। इस हवाले से उन्होंने एक डिसीजन लिया, उसके ऊपर हमें पता चला कि कुछ हॉट एक्सचेंजेस हुए, जिसमें ऑब्वियसली इफ समबडी विल यू नो misbehave with the general secretary, who is also head of the legal committee, उनकी अपनी डिस्क्रेशन है। एंड प्लस फैसल मेरा भाई है, और आपको पता है मेरा फवाद के साथ बड़ा पुराना और बड़ा अच्छा ताल्लुक है दोस्ती यारी का, ये तो अब अनफॉर्चुनेट है। तो उसमें फैसल हैज नेवर बीन गिवन इमरान खान साहब का कोई केस या बुशरा बीबी का केस। लीगल कमेटी के हेड ने एक फैसला ले लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, उससे आओ बका होगी। अगर ट्वीट्स आ गई तो ट्वीट्स का जवाब हम देखें ना, मेरे सामने जामी साहब सर, एक मेरा दोस्त है फैसल, लॉयर है, जूनियर है, ऑब्वियसली सलमान अकरम राजा साहब के पाए का तो नहीं है एक्सपीरियंस में, वो काफी सीनियर हैं और ज्यादा वो रखते हैं। तो ऊपर से मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, ऊपर से वो मेरी लीगल कमेटी के हेड हैं। मुझे बताएं कि एज अ पार्टी मेंबर, एज अ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, आई मस्ट स्टैंड विद माय सेक्रेटरी जनरल। ठीक। And when I especially know that he has done what he was supposed to do. So, telling people, yeah, ऐसी tweet के लिए PTI leadership stands with general secretary, ये तो कोई ऐसी tweet नहीं है जिसके ऊपर किसी को एतराज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। So, मैं समझता हूं कि इन मामलात के ऊपर हम तवज्जो ना दें, हम तवज्जो देना चाहते हैं बिल्कुल महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, सरफराज चीमा साहब, यास्मीन राशिद साहबा और इमरान खान साहब, इनकी रिहाई के हवाले से ठीक, हम इस पे तवज्जो देना चाहते हैं। इसके लिए हम हिम्मत कर रहे हैं। बिल्कुल।